بسم اللہ الرحمن الرحیم ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت خمسا لم يؤت أحد قبلي. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسے چیزیں عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ پاک نے کسی نبی کو عطا نہیں کی تھیں. جعلت لی الارض مسجدا. پہلی چیز اللہ پاک نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. جہاں نماز کا ٹائم ہو وہیں وضو کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. دوسرا آپ نے فرمایا اوتیت جوامع القلم. اللہ پاک نے مجھے جوامع القلم عطا فرمایا ہے. میں اگر 2 لفظ بولوں تو میں پوری بات 2 لفظوں میں سمجھا سکتا ہوں، یا ایسے کہہ لو کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا جا سکتا ہے. تیسرا آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو کافروں سے جنگ میں چھینے ہوئے مال کو میرے لیے اللہ نے حلال قرار دیا ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھا۔ 3،
اور چوتھا نبی پاک نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، حضور نے فرمایا میں ابھی 1 مہینے کی مسافت پر ہوں، اللہ تعالیٰ میرا روب دشمن کے سینے میں 1 مہینے کی مسافت پر ہی ڈال دیتا ہے۔ اور 5واں نبی پاک نے فرمایا بعث النبی الی قوم وإلی قریۃ، نبی آتے تھے قوموں کی طرف آتے تھے، بستیوں کی طرف آتے تھے، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ کافۃ للناس، اللہ پاک نے مجھے پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک کافۃ للناس، اے میرے نبی ہم نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ 5 چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں حضور کی خصوصیات، ان میں سے ایک خصوصیت کا آج ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اوتیت جوامع القلم، او میری امت کے لوگوں اللہ پاک نے مجھے جوامع القلم عطا فرمایا ہے۔ جوامع القلم کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑی بات میں 2 لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، سمندر کو میں کوزے میں بند کر دیتا ہوں۔ اب میں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث سنانے لگا ہوں، آپ بات سمجھ جانا، اللہ کے رسول نے سارا دین اسی حدیث میں بیان کر دیا ہے، ساری شریعت اسی حدیث میں بیان کر دیا ہے، ساری انسانیت اس 2 لفظوں میں بیان فرما دیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ نبی پاک نے فرمایا او میری امت کے لوگوں اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے بھائی، 2 لفظ ہیں، 2 لفظ، یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں پورا دین ان 2 لفظوں میں، پورا دین۔ میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری غیبت کرے، میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری چغلی کرے، میں پسند نہیں کرتا کہ مجھ پر کوئی بہتان لگائے، مجھ پر کوئی الزام لگائے۔ جب میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری چغلی کرے، میری غیبت کرے، تو پھر مجھے بھی چاہیے کہ میں کسی کی بھی چغلی اور غیبت نہ کروں، میں بھی کسی پر الزام نہ لگاؤں، میں بھی کسی پر بہتان نہ باندھوں۔ جب میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو پھر دوسرے پر کیوں انگلی اٹھاتا ہوں؟ اللہ پاک نے اسی لیے قرآن میں فرمایا وَلَا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ او ایمان
کا دعویٰ کرنے والوں ایک دوسرے کی غیبت چغلی نہ کیا کرو. یہ ایسا ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو. مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور چغلی کرنا اور غیبت کرنا ایک برابر ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ سرکار نے اس غیبت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. حضور نے فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا کہ لوگ ناخنوں کے ساتھ, لوہے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے جسموں کو, اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. میں نے کہا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ چغلیاں اور غیبتیں کرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا قبر میں عذاب چغلی کی وجہ سے ہوگا, لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں چغلی اور غیبت ایک فیشن بن گیا ہے. جب دو بندے بیٹھے ہوں چغلیاں کر رہے ہیں, غیبتیں کر رہے ہیں, اور کچھ نہیں تو مولویوں کی غیبتیں, اور کچھ نہیں تو حکمرانوں کی, سیاستدانوں کی غیبتیں ضرور جاری ہیں. اور بہتان تو ہمارے ہاں کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا سبع الموبقات, او لوگوں 7 بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جو بندے کو ہلاک اور تباہ کر دیتے ہیں. ان میں سے آپ نے فرمایا قذف المحسن المؤمنات الغافلات, ایک سب سے بڑا گناہ کسی مومنہ عورت پر یا مومن مرد پر خامخواہ الزام لگا دینا, بہتان لگا دینا. غیبت اور بہتان میں فرق یہ ہے کہ ایک بندہ چور ہے, ہم اس کی عدم موجودگی میں اس کو چور کہیں, اس کو غیبت کہتے ہیں. اور اگر ایک بندہ چور نہیں ہے, ہم اس کی عدم موجودگی میں اس کو چور کہتے ہیں, تو یہ غیبت نہیں ہے بلکہ بہتان ہے. اور بہتان کی سزا اللہ نے قرآن میں 80 کوڑے بیان کی ہے, 80 کوڑے. تو بات وہی سمجھ آئی کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. او میری امت کے لوگوں, اس وقت تک تم میں سے کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا. میں پسند نہیں کرتا کہ مجھ پر کوئی الزام لگائے, میں پسند نہیں کرتا کہ مجھ پہ کوئی بہتان باندھے, میں پسند نہیں کرتا کہ میری کوئی چغلی اور غیبت کرے. تو مجھے بھی چاہیے کہ میں کسی کی چغلی اور غیبت نہ کروں, کسی پر الزام نہ لگاؤں. ایک نوجوان بڑا خوبصورت حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا اور سامنے گلی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ, مجھے فلاں لڑکی سے پیار ہو گیا ہے, آپ مجھے اجازت مراحمت فرمائیں کہ میں اس سے برا فعل کروں. استغفر اللہ. نوجوان کی جسارت دیکھو, حضور کے سامنے رحمت للعالمین کے سامنے کھڑے ہو کے کیسی بات کر رہا ہے. حضور نے اس کو جھڑک نہیں دی. آپ کا بھی انداز کمال ہے یار. آپ سرکار نے اس کو جھڑک نہیں دی بلکہ کیسے آپ نے سمجھایا. آپ نے فرمایا نوجوان, اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کیا کہا, کیا تیری امی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میری امی ہے. کیا تیری بہن ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میری بہن ہے. مجھے بتا کوئی ادھر تیری جگہ پر اور کھڑا ہو اور تیری بہن کے بارے میں مجھ سے اجازت مانگے, تیرے پہ کیا گزرے گی؟ تیری ماں کے بارے میں مجھ سے ایسی اجازت مانگے, تجھ پہ کیسی گزرے گی؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا تلوار مار کے. حضور نے فرمایا جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی ماں ہے. اس لیے حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ لا
إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. کیا اللہ پاک نے سمجھانے کا انداز اختیار کیا ہے. مالکہ تیرے قرآن پہ اور تجھ پہ قربان, تیرے صاحب قرآن پہ قربان. اللہ پاک فرماتے ہیں ولا یزنون, زنا کے راستے کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں. جو ایسے راستے پر جائے گا بہت بڑا گناہ پائے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ, قیامت والے دن اس کا عذاب زنا کرنے والے کا دگنا ہو جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا, ذلیل و رسوا کر کے اس کو جہنم میں پھینکوں گا. یہ ذلت والا کام کرنے والے کو ہمیشہ جہنم میں رکھوں گا. اللہ مگر بولے ہو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, مگر جو توبہ کر لے, ایمان لے آئے, اپنے اعمال کی اصلاح کر لے, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ اللہ نیکیوں میں بدل دے گا. سچے دل سے توبہ کرے, توبۃ نصوحا. اللہ اکبر. نمبر 1 میں نے بیان کیا, غیبت میں پسند نہیں کرتا کہ میری کوئی کرے, تو مجھے بھی چاہیے میں کسی کی نہ کروں. زنا میں پسند نہیں کرتا کہ میرے رشتوں میں کوئی ایسی بات کرے تو میں کسی کی بارے میں بھی بات نہ کروں. نمبر 3 اللہ کے رسول نے اپنی خوشی کی خاطر کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی تھی. اپنی خوشی کی خاطر کسی کو تکلیف دینا, حتیٰ کہ اگر گھوڑے پر سوار آپ کا کوڑا بھی زمین پر گر جاتا, آپ کسی کو نہیں کہتے تھے کہ کوڑا پکڑا, خود گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے, اپنا کوڑا پکڑ کے دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوتے. حضور نے کبھی کسی کو لا نہیں کھا. اللہ اکبر. ایک عورت نے, ایک مائی نے حضور کو ایک چادر تحفہ دی. حضور کو چادر کی ضرورت بھی تھی. آپ نے چادر اوپر لی ہوئی ہے, اوڑی ہوئی ہے. ایک صحابی اٹھا ہے اور اٹھ کے کہتا ہے یہ چادر مجھے دے دیجئے. حضور نے کبھی نہ نہیں کی تھی. حضور نے چادر اتاری اور چادر اس کو دے دی. صحابہ کو بڑا غصہ آیا, صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. سب صحابہ اس کی طرف غصے کی نظروں سے دیکھنے لگے. تمہیں اللہ کے بندے پتہ تو ہے نا, حضور کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے کیونکہ آپ کی زبان پر لا ہے ہی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ لا کا معنی ہوتا نہیں. آپ نے ہمیشہ نام ہی کہنا ہوتا ہے, آپ نے ہمیشہ نام ہی کہنا ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضور نے چادر اتاری, اللہ اکبر, چادر اتاری اور اس کو دے دی. جب چادر اتاری, آپ کی زلفیں مبارک کچھ آگے پڑی ہوئی ہیں, اتنی زلفیں تھیں, کچھ آگے ہیں, کچھ زلفیں پیچھے ہیں. اللہ اکبر. زلفیں حسین ہوں گی, چہرہ کمال ہوگا. زلفیں حسین ہوں گی, چہرہ کمال ہوگا. کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا. اونچی سبحان اللہ کہو.
زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا۔ حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور، حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور، شمس و قمر کو بھی تب آتا زوال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا۔ رنج و ملال کوئی رہتا نہ ہوگا باقی، رنج و ملال کوئی رہتا نہ ہوگا باقی، تکتا میرے نبی کو جس دم بلال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا۔ زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، محشر میں فکر اپنی، محشر میں فکر اپنی ہوگی سبھی کو، لیکن محشر میں فکر اپنی ہوگی سبھی کو، لیکن آقا کو اپنی امت پتہ نہیں کتنے نے روزے رکھ کے تھک گئے نے، پتہ نہیں، آقا کو اپنی امت، آقا کو اپنی امت کا ہی خیال ہوگا، آقا کو اپنی امت کا ہی خیال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا، زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اس مانگنے والے کو دے دی، صحابہ غصے سے اس کی طرف دیکھتی ہیں، وہ کیا کہتا ہے، او میرے یارو غصہ نہ کرو، میری دل کی نیت کو جانو، میری تڑپ کو سمجھو، یہ چادر سرکار کے جسم سے مس گئی ہوئی ہے، میں نے دل میں ارادہ کیا ہے اسی چادر کا میں اپنا کفن بنا لوں گا۔ اج سکھ متران دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس اندھیری ہے، اج سکھ متران دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا نے لائیاں کیوں جڑیاں، اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہان کھا،
सच आखां ते रब दी शान आखां, सच आखां ते रब दी शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनिया, अज सिख मित्रां दी वधेरी ए, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी ए, मुख चंद शाशानी ए, मुख चंद बदर शाशानी ए, मथे लटक दी चमक दी नूरानी ए, मथे चमक दी लाट नूरानी ए, वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा कला। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप छोटी सी बात कहते थे, आप दो लफ्ज बोलते थे, ऐसे कह लें कि आप समंदर को कूजे में बंद कर दिया करते थे। सरकार ने फरमाया उस वक्त तक तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए भी वो पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। मैं पसंद नहीं करता कि कोई मेरी गीबत करे तो मैं किसी की गीबत क्यों करूं। जब मैं पसंद नहीं करता कि मेरे साथ मेरे रिश्तों के मामले में बुराई का कोई कहे तो मैं क्यों कहूं। जब मैं पसंद नहीं करता कि कोई मुझे तकलीफ दे तो मैं किसी को तकलीफ क्यों दूं। लो भाई नंबर 4 10 बातें आपको सुनानी है। नंबर 4 मैं पसंद करता हूं तो जो करो, मैं पसंद करता हूं कि मेरी बड़ी से बड़ी गलतियों को माफ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, दरगुजर कर दी जाए। जब मैं ये पसंद करता हूँ तो किसी की हुई गलती को मैं क्यों माफ़ नहीं करता हूँ, मैं क्यों माफ़ नहीं करता हूँ। अल्लाह के कुरान से आपको ना एक हवाला सुनाऊँ, ईमान ताज़ा कर देने वाला। मैं जब भी ये आयत पढ़ता हूँ ना मेरा तो ईमान ही ताज़ा हो जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह खिताब कर रहे, अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मुखातिब है। लो भाई ये मेरे सामने सूरह नूर है। हुआ ये था कि अम्मी आयशा पर मुनाफिकों ने लगा दिया इल्ज़ाम। उन मुनाफिकों में कुछ मुसलमान भी शरीक हो गए। उन मुसलमानों में एक मिस्ता नामी सिहाबी थे। उन सिहाबी की क्या कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ना महाना लगाया हुआ था। हर महीने उसके साथ तावन करते थे, हर महीने उसको खर्चा देते थे। जब वो उनकी बेटी के इल्ज़ाम में शरीक हुआ ना हजरत मिस्ता, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनका महाना खर्चा क्या कर दिया, बंद कर दिया। लो भाई जब 2-3 महीने खर्चा नहीं ना दिया हजरत अबू बकर ने, किस वजह से पता नहीं कितने गए हो, इल्जाम में हजरत सिद्दीक की बेटी आयशा के इल्जाम में वो शरीक हो गया था। अबू बकर को दिल में क्या था, गुस्सा था, रंज था कि मेरी बेटी पर इल्जाम लगाया। अल्लाह ताला ने कुरान में हजरत अबू बकर को क्या कहा, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं वला यातले उलुल फज़ल मिनकुम वस्साती अय्युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीना वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वलियाफू वलियस्फहू अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। तर्जुमा सुनोगे आपका ईमान ताज़ा होगा। अल्लाह कहते हैं ला या तले, हाथ ना रोक, हाथ ना रोक। किसको अल्लाह कह रहे हैं, अबू बकर को। अबू बकर को कहते हैं ला या तले, हाथ ना रोक, देता जा,
بولو دیتا جا اولو الفضل منکم، او پیسے والے اپنا پیسہ دیتا جا یا اللہ کن کو ایو تو دے، اولی القربا قریبی رشتہ داروں کو بھی دے، والمساکین مسکینوں کو بھی دے، والمہاجرین فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو بھی دے، ولیعفو درگزر کرو، ولیصفحو معاف کرو، درگزر کرو۔ اگلے الفاظ سننے والے نے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ابو بکر صدیق کو اللہ کہہ رہا ہے کیا تم پسند نہیں کرتے کہ کل اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ بھی معاف کر دے تو آج تم بھی کیا کرو؟ ان کو کیا کر دو؟ ان کو معاف کر دو۔ جب میں پسند کرتا ہوں کہ میری بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیے جائیں تو پھر میں دوسرے کے گناہوں کو، غلطیوں کو، مسٹیکوں کو کیوں معاف نہیں کرتا؟ سکے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں آج ہمارے معاشرے میں۔ 4 سال ہو گئے ہیں، بھائی سے نہیں بولتے، بہنوں سے نہیں بولتے، پھپھوں سے لینا دینا نہیں ہے، ماموں سے نہیں بولتے، معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو وہ، بولو میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے کیا کیا جائے؟ معاف کیا جائے۔ تو پھر میں دوسروں کو معاف کیوں نہیں کرتا؟ پھر میں کیوں نہیں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتا اور اس سے درگزر کرتا؟ نمبر 4 اور نمبر 5، جب میں استاد بنا، ادھر توجہ کرو، جب میں استاد بنا میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ میرے شاگرد میرے فرما بردار ہوں، میرے شاگرد میری اطاعت کریں، میرا ادب کریں، میری خدمت کریں۔ لیکن جب میں شاگرد تھا، نہیں سمجھ آئی شاید ہے، جب میں شاگرد تھا میں نے استادوں کی کتنی عزت کی، میں نے استادوں کا کتنا احترام کیا، میں نے اپنے استادوں کا کتنا ادب کیا۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک تم، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے دھوکہ دے، میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے دھوکہ دے، میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے ملاوٹ کر کے دے۔ روز صبح گجروں کی حویلی خود جاتا ہوں، بھلا کدے واسطے؟ وہ دودھ چوندیاں جڑا نا دودھ وچ پا دے تاکہ مجھے خالص ملے، تاکہ مجھے میری آنکھوں کے سامنے دھویا ہوا دودھ ملے۔ میں ملاوٹ کو جب پسند نہیں کرتا تو پھر مجھے چاہیے کہ میں دوسروں کو بھی ملاوٹ والی چیز نہ دوں۔ میں پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی دھوکہ دے تو پھر میں دوسروں کو دھوکہ کیوں دوں؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں نہیں پسند کرتا کوئی مجھے گالی دے، ابھی کوئی بندہ اٹھ کے مجھے گالی دے گا، میں اس کے جواب میں اس کو 10 گالیاں بھی دوں گا، اس کے منہ پر تھپڑ بھی ماروں گا، اگر میرے میں طاقت ہوئی تو میں پستول نکالوں گا۔ تو نے مجھے گالی کیوں دی ہے؟ تو ہوتا کون ہے مجھے گالی دینے والا؟ جب میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے گالی دے تو پھر مجھے بھی کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے، کسی کو بھی گالی۔ ہمارے پاکستان میں تو یہ تقیہ کلام ہے نا، آپ گلیوں میں دیکھ لو، آپ بازاروں میں دیکھ لو، آپ اڈے پہ دیکھ لو، جہاں دیکھ لو
ماں تے بہن وہ تے زبان تے رکھی ہے نا، تیری ماں تے تیری بہن، اور بہن اور ماں، استغفر اللہ العیاذ باللہ، اکبر الکبائر شتم الرجل۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا گناہ گالی دینا ہے، سب سے بڑا گناہ کہ بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ یا رسول اللہ کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے وہ سبب بنتا ہے کہ وہ بھی اس کے ماں کو اور اس کے باپ کو گالی دے۔ اس لیے در حقیقت یہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ اس لیے گالی سے جان چھڑاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں جب میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے گالی دے تو مجھے بھی چاہیے کہ میں کسی کو گالی لا یؤمن احدکم، اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب کسی کے میں نے پیسے دینے ہو نا، ادھر تو جو کرو، میں کہہ کے نا میں آپ سب کو شامل کر رہا ہوں، اس کا مطلب میں نہیں، ہم سب ہیں۔ جب میں نے کسی کو پیسے دینے ہو نا پھر ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ یار آپ کو پتہ تو ہے کاروبار ہے کوئی نہیں، دیکھ لو یہ جب سے ایران امریکہ کی جنگ لگی ہے کاروبار تو بالکل ٹھپ ہو گئے، پیسے کہاں سے تجھے دیں بھائی، حالات ہی نہیں، کام کاروبار ہی نہیں، ماری گئے ہو، رہائی کچھ نہیں۔ اچھا یار دے دیں گے یار، اور یار ہم گھر چھوڑ کے تو نہیں جا رہے، اور یار میں دکان چھوڑ کے تو فیکٹری چھوڑ کے تو نہیں نہ جا رہا، دے دوں گا تجھے پیسے۔ یہ ہے جب ہم نے دینے ہوں، اور جب لینے ہوں پھر پتہ کیا کرتے ہیں؟ جہاں سے مرضی کر مجھے دے، جہاں سے مرضی کر، فون پہ فون، ایک فون نہیں، دن میں 20 فون کرتے ہیں، 20 فون، اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں جس سے ہم نے لینے ہوتے ہیں۔ لینے کے لیے ہمارا معیار اور ہے، بولتے نہیں پتہ نہیں کہاں گئے، دینے کے لیے اور ہے۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر تو کسی کو بھول کے پیسے دے ہی پڑا ہے، دے ہی چکا ہے تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جب تک اس کو آسانی نہیں ہوتی تو مہلت دے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر یہ پیسے اس کو چھوڑ ہی دے تو خَيْرٌ لَكُمْ، میرا وعدہ ہے میں تجھے واپس۔ اچھا پیسے دے کے چھاڑ دی رہی ہے، پیسے دے کے بھولی جائیے، اللہ کہہ رہے، اللہ کہتا بھولی جا تیرے لیے بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا نا جہاں سے مرضی نکال، میرے پیسے ادھر نکال، تو نے میرے ساتھ کارا کیا تھا۔ لیتے وقت ہمارا اچھا بیچتے اور خریدتے وقت بھی ہمارا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ جب ہم کوئی چیز بیچ رہے ہیں نا، یہ میں موبائل بیچ رہا ہوں، میں کہتا ہوں 20,000 روپے کا، 20,000 روپے کا ہے یہ 10,000 اس کی قیمت ہے، لیکن اب میں کہتا پتہ کیا ہوں، میں چاہتا کیا ہوں کہ یہ گاہک آ گیا ہے نا، اب اس کی میں نے چمڑی ادھیڑ لینی ہے۔ اب اگر کہے کہ یار اتنا زیادہ پیسے، کہتا ہے میرا مال ہے، میں جتنا مرضی منافع مانگوں، میں جتنا۔ یہ ہے جب ہم بیچ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم خرید رہے ہوتے ہیں، اللہ کرے مفتی لب جاوے کی ہاں پھر بولے کہ اتنی مہنگائی کر دی ہے، اور یار تسی تے لٹ مار ڈائی ہے، کیا کہتے ہیں، اور تسی تے لٹ مار ڈائی بلائے نا، اس قیمت ہے صحیح ہے۔ بیچنے کے وقت ہمارا معیار اور ہے، خریدتے وقت ہمارا معیار اور ہے۔ اگر تجھے منافع چاہیے، وہ جو بیچارہ دکاندار بیٹھا ہے، وہ جو بیچارہ کرائے دے رہا ہے، بجلی کے بل دے رہا ہے، ملازمین کی تنخواہیں دے رہا ہے، اس کو منافع نہیں چاہیے،
لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. میں کہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے کہ آپ نے 2 لفظوں میں سارا دین ہی سمجھا دیا ہے کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ تو میں نے باہر کی باتیں کی ہیں، اب میں گھر کی باتیں کرتا ہوں. میں بن گیا ہوں والد 7 بچوں کا، اور میری خواہش پتہ کیا ہے کہ میرا ہر بچہ میرا فرما بردار ہو، میرا اطاعت گزار ہو، مجھ سے پوچھ کے چلے، مجھ سے پوچھ کے چلے. لیکن جب میں بیٹا تھا، نہیں سمجھ آئی؟ جب بات سمجھ آ رہی؟ آج ذرا جمعہ تھوڑا سا نا سمجھنے والا ہے کہ جب میں بیٹا تھا تب میرے ماں باپ کے ساتھ، اپنی امی ابو کے ساتھ میرا رویہ کیا تھا، میں نے کیسی ان کی اطاعت کی، کیسی ان کی خدمت کی، میں نے کیسا ان کے ساتھ سلوک کیا. مجھے بھی تو دیکھنا ہے کہ نہیں؟ میں خود تو چاہتا ہوں کہ میرے بچے میرے فرما بردار ہوں. جب تو بچہ تھا جن کا تو بیٹا ہے، تو نے ان کی کیا خدمت کی ہے، تو نے ان کی اطاعت کیا کی ہے؟ تو جھڑک بلا دیتا، ابو جی بھائی تو نہیں پتا، ابو جی چپ کرو تو نہیں پتا، امی ایویں نہ گل کر دیا کرو، تو کسی گل کا پتا تو ہوں کوئی نہیں. ایسا نہیں ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا، امی تو کسی گل کا پتا تو ہوں کوئی نہیں. اللہ اکبر. وہ دیکھو نا، ایک بات تو مجھے پتا، پکی یاد مجھے پتا ہے، میری امی بار بار کہتی تھی بیٹا نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، بیٹا وہاں نہیں. میں نے کیا کہا؟ امی، ابو بھی کہتے تھے آپ کو پتا اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں سمجھدار ہو گیا ہوں، اب آپ بار بار کیوں کہتے ہیں؟ لیکن اب جب میرے بچے ہوئے نا سجاد صاحب، جب میرے بچے ہوئے نا تو پھر مجھے سمجھ آیا ہے کہ میرے امی ابو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھے. کس کے ہاتھوں مجبور تھے؟ اب مجھے احساس ہوا ہے کہ ایسے ہی نہیں میرے ابو بار بار کہتے تھے کہاں ہو، جلدی آ جاؤ، ادھر نہ جانا، لیٹ کیوں ہو گئے ہو. میں اس وقت سمجھتا تھا کہ یہ پاگل ہے، ان کو پتہ نہیں کہ میں اب سمجھدار ہو گیا ہوں. لیکن اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ کس کے ہاتھوں مجبور تھے؟ وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھے. وہ سچے تھے. وہ کیا تھے؟ سچے تھے. اس لیے میرے بھائیو، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے وہ پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی لیے تو کیسا انداز ہے سمجھانے کا اللہ پاک کا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. سارے مل کے پڑھیں وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ پاک فرماتے ہیں تیری امی یا تیرا ابو بڑھاپے میں تجھے مل جائیں، ان کی عادت بچوں جیسی ہو جائے گی. جب وہ بوڑھے ہوں گے وہ بات بات پر تجھ سے سوال کریں گے، بات بات پہ تجھے ٹوکیں گے. جب تجھے بار بار ٹوکیں، جب تجھے بار بار تیری بات تجھ سے سوال کریں، اللہ کہتے ہیں فلا تقل لہما اف، پھر تو
تو نے ان کو کبھی اف نہیں کہنا، ولا تنہرہما، کبھی بھی اپنے ماں باپ کو جھڑک نہیں دینی، وقل لہما قولا کریما، ہمیشہ ان کے لیے نرم لہجہ اختیار کرنا، نرم لہجہ، نرم لہجہ، نرم لہجہ۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن وفصالہ 30 شہرا، اور دیکھ تیری ماں نے 30 مہینے تجھے، پہلے 9 مہینے پیٹ میں، اس کے بعد 2 سال تجھے جھولی میں اٹھا کے کچن کے کام کرتی رہی، یہ جناب تیری خدمتیں کرتی رہی، گھر کو جھاڑو لگاتی تھی تجھے اٹھا کے۔ اس لیے میں اللہ کہتا ہوں انشکر لی ولی والدیک، ہمیشہ میرا مشکور رہنا، ولی والدیک، اپنے امی ابو کا بھی ہمیشہ کیا رہنا، مشکور رہنا، اتنا مشکور رہنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، میں ان کا کیا ترجمہ کروں، کاش آپ کو عربی آتی ہوتی، میں کہتا ہوں اس کا ترجمہ نہیں میں کر سکتا اردو میں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے امی ابو کے سامنے جھکائے رکھنا، اپنے آپ کو جھکائے، غلاموں کی طرح باپ کے سامنے، ماں کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے رہنا، ان کے آرڈر کا انتظار کرتے رہنا۔ یہ مالک کائنات نے ہمیں سمجھایا ہے، لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے؟ جب ہم اولاد والے ہوئے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو، لیکن جب ہم کسی کے بیٹے تھے تو ہم نے فرما برداری کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، بہو اور جناب بیوی اور بہن کے بارے میں بھی ہمارا دورہ معیار ہے۔ اپنی بیوی کو کیا کہتا ہے؟ جاؤ اپنے بھائیوں سے وراثت کا حصہ لے کے آؤ۔ اپنی بیوی کو کہتا ہے بھائیوں سے حصہ لے کے آؤ۔ بیوی کہتی ہے مجھے شرم آتی ہے، امی ابو تو ہے نہیں ہے، اب بھائیوں کا دروازہ ہے کہ کھلا ہوا ہے، کہیں میں مانگوں تو وہ پیسے دے کے، زمین دے کے کہیں مجھ پر دروازہ ہی بند نہ کر دیں، بابیاں میری کہیں گی میرے بھائی کو تو پھر میں آئندہ کبھی اپنے بھائیوں کے گھر ہی نہیں جا سکوں گی، اس لیے تیری مہربانی رہنے دے۔ کہتا بڑا پیسہ آنا ہے، کروڑوں روپیہ تیرے ماں باپ کا دبا کے تیرے بھائی بیٹھے ہوئے، میں تیری بات نہیں کرتا، میں اپنی نہیں کرتا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں تو ان بچوں کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی شاید؟ کن کی؟ اور جڑے بچے نے تیرے انہاں دی جنگ لڑنا پیاں، اور خود بہن کا حصہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، بہن کا وراثت میں حصہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں یہ ذرا دیکھنا، اللہ پاک کا قرآن ہے میرے سامنے، سورہ نساء شروع ہو رہی ہے، سورہ نساء شروع ہوتی ہے تو اللہ یہی کہتا ہے، یہ دیکھنا بھائی، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کو بھی حصہ ملے گا جو چھوڑ جائیں امی ابو اور قریبی رشتہ دار، وَلِلنِّسَاءِ، عورتوں کو بھی نصیب حصہ ملے گا، مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، جو ماں باپ چھوڑ کے جائیں، وَالْأَقْرَبُونَ، اور قریبی چھوڑ کے جائیں، مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضہ، حصہ فرض ہے، حصہ قرآن کہہ رہا ہے حصہ، ہر بہن کا حصہ، ایتھے بہنوں دا حصہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی کو کہتا ہے حصہ لے کے آ، اور خود بہن کا حصہ، تیرے بچے ہیں بہن کے بچے نہیں ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کیا بات ہے، سرکار نے 2 لفظوں میں بات سمجھا دی ہے، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو، بولو ذرا، سرکار کی حدیث کا ترجمہ ہے، ترجمہ بولو، جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو، اور آخری بات کہنے لگا ہوں،
بیٹی اور بہو کے لیے بھی ہمارا معیار دوہرا ہے. اگر بیٹی اپنے گھر میں خوش ہو تو جو کرنا, اور داماد بیٹی سے ہر کام میں مشورہ کرے, بلکہ داماد بیٹی کے مطالبے پر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر علیحدہ گھر لے لے, ماں باپ سے علیحدہ ہو جائے داماد. ماں اور باپ پتہ کیا کہتے ہیں, ہمارا داماد بہت اچھا ہے, فرشتہ ہے, ہر کام ہماری بیٹی کے مشورے کے ساتھ کرتا ہے, ہر کام ہماری بہت اچھا ہے. اللہ نے داماد ایسا دیا, ہم کہتے ہیں اللہ ہر ایک کو ایسے داماد دے, ہر کام ہماری بیٹی کے ساتھ مشورہ کر کے کرتا ہے. اور اگر یہی کام بیٹا کر لے, نہیں سمجھ آئی, اگر یہی کام بیٹا کر لے کہ ان کی بہو کے ساتھ مشورہ کرے, بہو کے کہنے پر ماں باپ سے علیحدہ ہو جائے, اے تے کنجر رند مرید اے کی اے رن مرید اے بڈی دے تھلے لگا ہاں, داماد یہی کام کرے بہت اچھا ہے, ہماری بیٹی کے ساتھ مشورے سے ہر کام کرتا ہے. اور اگر یہی کام بیٹا کرے پھر کی ہو جاندہ ہو, اور رن مرید ہو جاندہ ہے, اور بڈی دے تھلے لگا ہوندہ ہے. اللہ اکبر, ہمارے دورے معیار ہے, دورے معیار. تو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, لا یؤمن احدکم, میں سنتا ہوں, میں دیکھتا ہوں, میرا نمبر لوگوں کے پاس عام ہے, مجھے فون آتے ہیں, تہجد گزار عورتیں, تہجد گزار ساس, ہر سارا دن تسبیح پھیرتی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, جامعہ نظیریہ میں جمعہ پڑھتی ہے, 9 عہدے تو نک تنگ نے, کہنی نے یا اللہ, منو فون کر کے کہنی نے قاری صاحب دعا کرو کسی طرح چھیتی, اللہ مائی کو ساری جان چھوڑ جائے بیٹا. اس لیے میری بہنوں, میری بیٹیوں اور میری ماں, اپنی بہو کو بیٹی سمجھو. یہ جس کو بیاہ کے لائی ہو نا, اب یہی آپ کی بیٹی ہے. اگر بیٹی والا رویہ اختیار کرو گی تو پھر یاد رکھنا بیٹا بھی آپ کے ساتھ ہی رہے گا. لیکن ایک دن آئے گا اگر ایسا نہیں, اے پھر تہاڈا منڈا لے کے ٹر جائے گی, پھر تسی پتہ کی کہنا ہے, وہی جو ساریاں ماواں کہندیاں نے, بس اسی کڑی لیانی سی, کام الٹا ہو گیا ہے. نہیں سمجھ آئی, او منڈا لے گئی, او منڈا لے گئی. وہ میں جمعہ تیار کرتا ہوں نا, جمعہ تو ٹائم ہو گیا ہے, جمعہ تیار کرتا ہوں نا تو یہ ایک میں نا حوالے سارے قرآنی آیات احادیث ایسے نا چٹ تیار کرتا ہوں. ایک دن سردیاں تھیں تو وہاں بیٹھا نا میں مسجد کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھ کے نا یہ لکھ رہا تھا. 2 بیبیاں لگی ہیں, 2 بیبیاں, انہوں نے ایک باری ویکھیا لکھن دیا باریک نا, انہوں نے دیکھا کہ یہ لکھ رہا ہے, دوبارہ آئی ہیں, پھر چلی گئی ہیں, داڑھی پگڑی ویکھ کے نا تے دوویں پتہ کی کہندیاں نے, قاری صاحب تویز لکھ دے ہو پائے. نہیں سمجھ آئی, قاری صاحب میں بھی ایویں, میں کیا ہاں جی. ایک کہندی ہے قاری صاحب کوئی انجدہ کر کے دیو, خدا دی قسم جدوں دا منڈا ویایا ہے, نو ایہو جائیے انہیں بندے نال بندہ نہیں رہن دیتا, انہیں بندے نال بندہ نہیں رہن دیتا نو نے, ہیں کوئی ایہو جہا کر کے دیو, اے ساڈے مگروں لے جائے. دوجی کی کہندی, یار کمال ہے یار. تو بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معیار دوہرے, ہمارے معیار دوہرے, دوسروں کے لیے ہمارا اور معیار ہے, اپنے لیے معیار اور ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں سے اس وقت تک کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ وہ دوسروں کے لیے بھی, اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو وہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے نبی پاک کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.